بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ مورخین نے امام علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت 3 صورتوں میں بیان کی ہے۔ پہلی روایت، معتصم عباسی لعنتی نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ امام جواد علیہ السلام کو دن کے کھانے کے لیے اپنے گھر آنے کی دعوت دے اور انہیں کھانے میں زہر دے۔ معتصم نے زور دے کر کہا کہ امام جواد علیہ السلام انکار کریں تو کہلوا بھیجو کہ مجلس خصوصی ہے۔ اس وزیر نے امام جواد علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت دی تو اس کو امام کے اکراہ اور امتناع کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر نے بے حد اصرار و تاکید کے ساتھ امام علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ شوق ہے کہ آپ اپنے مبارک قدم ہمارے گھر میں رکھیے اور میرے گھر کو متبرک کریں، اور وزراء میں سے ایک شخص بھی آپ کی ملاقات کے لیے آئے۔ بہرحال امام علیہ السلام کو دعوت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امام علیہ السلام عباسی وزیر کے گھر میں کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو پہلا نوالا کھاتے ہی مسمومیت زہر کا احساس کیا اور فوری طور پر اپنا گھوڑا منگوایا تاکہ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ پہلا نوالا کھانے کے بعد وزیر نے اصرار کیا کہ بیٹھیں اور مزید کھانا کھائیں، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا، خروجی من دارکا خیر لکا، تمہارے گھر سے میرا باہر نکلنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی حال میں وزیر کا گھر ترک کیا اور اس رات دن اور رات کو مسمومیت کی وجہ سے تڑپتے رہے۔ وہ نوالا کھانے کے 20 گھنٹے بعد جام شہادت نوش کیا۔ دوسری روایت، ابن شہر آشوب روایت کرتے ہیں کہ معتصم نے امام علیہ السلام کو جبری دعوت پر بلوایا اور بظاہر ان کا استقبال کیا اور اپنے ترک سپاہ کے کمانڈر اشناس کو بڑی مقدار میں تحفے تحائف دے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ریواس ریون چینی کا ترش ذائقے والا شربت جو اس کو بظاہر معتصم نے دیا تھا امام علیہ السلام کو پلائے۔ اشناس نے تحائف دینے اور امام علیہ السلام کو خوش آمدید کہنے کے بعد کہا، یہ لذیذ شربت ہے جس کو خشک برف سے ٹھنڈا کیا گیا ہے، اور خلیفہ معتصم اور قاضی ابن داؤد اور سعید بن خزیب اور متعدد درباری شخصیات نے بھی لیا ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا ہے کہ اس شربت کو اسی وقت نوش فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے شربت لے لیا اور فرمایا، کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ شربت رات کو پیوں گا۔ اشناس نے کہا، یہ شربت ابھی اور اسی وقت پینا پڑے گا کیونکہ اب یہ ٹھنڈا ہے اور اگر رات تک پیا جائے تو اپنی خاصیت کھو جائے گا۔ چنانچہ اشناس نے امام علیہ السلام کو شربت پینے پر مجبور کیا، حالانکہ آپ علیہ السلام اشناس کے منصوبے سے آگاہ ہو چکے تھے، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ تیسری روایت، ابو اسحاق محمد بن ہارون لعنت اللہ معتصم عباسی نے بادشاہ بنتے ہی امام ابو جعفر علیہ السلام محمد بن الجواد کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا شروع کیے، حتیٰ کہ مامون کی بیٹی اور امام علیہ السلام کی زوجہ ام فضل کو حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو مسموم کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا اور امام علیہ السلام کو شہید کیا۔ معتصم نے ابو الفضل لعنت اللہ کو اپنی سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مناسب ترین فرد سمجھا۔ امام علیہ السلام کی بے وفا زوجہ نے اپنے چچا معتصم لعنت اللہ کی سازش میں آ کر اس کی ہدایات پر عمل کیا، کیونکہ معتصم اور جعفر جانتے تھے کہ امام علیہ السلام انگور کو پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے رزاقی انگوروں کے دانوں کو زہر داخل کیا اور ام فضل نے انگور کے 19 دانے امام علیہ السلام کو کھلا دیے۔ جب امام علیہ السلام نے زہریلے انگور کھا لیے تو ام فضل بہت مغموم ہوئی اور پریشان ہو کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔
امام علیہ السلام اس کی خیانت سے آگاہ ہوئے اور فرمایا اب روتی کیوں ہو؟ خدا کی قسم خدا تجھے ایک لا علاج زخم سے دوچار کرے گا اور بلا سے دوچار ہو جاؤ گی اور اپنا درد کسی کو نہ بتا سکو گی۔ باغ عصمت کے اس نو رستہ پھول کی عمر اگرچہ بہت کم تھی، لیکن اس کی رنگ و بو نے جانوں کو فیض بخشا۔ جو افکار آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں، جن مسائل کا آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہے، اور جو کمالات اور احادیث آپ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، اب تک تاریخ اسلام کی زینت ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور مدت امامت 17 سال ہے۔ دشمنوں کا عبرتناک انجام۔ امام جواد علیہ السلام کی ولادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے اس بیٹے کو غیظ و غضب کے مارے قتل کیا جائے گا اور اہل آسمان اس پر روئیں گے اور اللہ اس کے دشمنوں پر غضبناک ہوگا اور انہیں بہت کم عرصے میں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ چنانچہ امام جواد علیہ السلام کی شہادت کے دوسرے ہی دن امام تقی علیہ السلام کا سالہ جعفر بن مامون، جو اپنی بہن کو امام علیہ السلام کے خلاف اکساتا رہا تھا، کنویں میں گرا اور اس کے سر پر جو ضرب وارد ہوئی اس کے باعث وہ دیوانہ ہوا اور آخر عمر تک دیوانگی میں زندگی بسر کی۔ معتصم عباسی لعنت اللہ، جس نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی حکومت 6 سال سے زیادہ عرصے تک نہ چلی۔ امام جواد علیہ السلام نے مسموم ہونے سے پہلے جو کچھ فضل سے فرمایا تھا وہی ہوا۔ فضل ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی جس کے بارے میں وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی نسوانی مرض میں مبتلا تھی اور اس نے اپنی پوری دولت اپنے علاج پر خرچ کر دی، مگر آفاقہ نہ ہوا اور نہایت غربت اور تنگ دستی کی حالت میں مر گئی۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائک و ابنائک و اولیائک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و اتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذی فی جنبہ حتی اتاک الیقین، اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لاولیائک معادیا لاعدائک، فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔